گواہری سم تھنگ جس کو چکن نیک کا نام بھی دیا جاتا ہے. ایک جگہ پہ صرف 30 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اچھا اب اگر ادھر دوسری طرف گلوان میں 60,000 فوجی ان کے کھڑے ہیں, 60,000, وہ انڈیا کی تعداد بڑھا کے 80,000 کر رہا ہے. 22,000 فٹ کی ہائٹ ہے, صفر سے نیچے درجہ حرارت مائنس میں, اور آپریشنل اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں. کشیدگی بڑھ رہی ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ تجارت بھی بڑھ رہی ہے. وہ کیسے, کیا حجم ہے تجارت؟ $94 بلین کی تجارت ہے ان دونوں کے درمیان. 74 بلین کی 74 بلین کا سامان چین بیچتا ہے وہاں پہ, اور $18 بلین کا بھارتی ساز و سامان وہاں پہ. اچھا ٹھیک ہے. تو مگر کشیدگی بڑھ رہی ہے, پیچھے امریکہ ہے, اس لیے کہ دنیا 2 علاقوں میں تقسیم ہو رہی ہے. انڈیا نے بھی حال ہی میں تجربہ کیا ہے ایک 5,000 کلومیٹر تک مار کرنے والے میزائل کا. یہ چین کے لیے پیغام ہے کہ اگر ہمیں تو تنگ کرنے کی کوشش کی گئی تو جنگ تو نہیں ہوگی, تو سارا چین ہماری زد میں ہے, جنگ تو نہیں ہوگی جب اکانومی اس طرح ڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہے, لیکن کشیدگی بڑھتی رہی. لیکن ہارون صاحب جو انہوں نے قانون پاس کیا اس پہ انڈیا کے بڑے شدید تحفظات ہیں. پاس کیا ہے دیکھیں نا, وہ تو رد عمل ہے نا. جب انہوں نے لداخ کو وفاقی علاقہ بنا دیا اور کشمیر کو بھی بنا دیا, تو اس کے نتیجے میں چین متحرک ہوا نا کہ یہ تو سی پیک کا گلا گھونٹنا چاہتے ہیں. یہ تو بالکل یہاں قریب آ کے بیٹھنا چاہتے ہیں پاکستان کی اور چین کی جو سرحد ہے. 14 ملکوں سے سرحد ملتی ہے چین کی. جی 14 ملکوں, سب امپورٹنٹ ہے اس میں. سب امپورٹنٹ ہے, اسی لیے چین کی اتنی بڑی اہمیت ہے نا. میں نے آپ سے کہا تھا اور میں اسے دہراتا ہوں کہ بنگلہ دیش کل کا پاکستان ہے, ایک دن یہ پاکستان بنے گا. اس لیے کہ اس کی روح میں بڑی مسلم تشخص کی آرزو زندہ ہے. اس کا جو اجتماعی لاشعور ہے وہ بہرحال اس سے سمجھوتا نہیں کر سکتا. 13% 1947 میں 13% ہندو آبادی تھی, اب 9% رہ گئی ہے. اس پہ انڈیا میں یہ تھیوری پیش کی جاتی ہے کہ جان بوجھ کے اسی لیے حملے کیے جاتے ہیں, لیکن اصل بات یہ ہے یہ ہندوتو کا ریئیکشن ہے. صحیح ہے. اب تو ہارون صاحب انہوں نے کہہ دیا کہ 1 جنوری 2022 سے یہ قانون نافذ العمل ہوگا, مگر چین نے جو نیا قانون بنایا نا اس میں کیا ہے, اپنی سرحدوں کی زیادہ بہتر حفاظت کی جائے گی. اس کا مرکزی نقطہ یہ ہے جھیلوں کی, دریاؤں کی تنصیبات قائم کی جائیں گی. اس پہ انڈیا کو اعتراض ہے. اس خطے میں امن ہوتا نظر نہیں آتا. لیکن ہارون صاحب انہوں نے اپنی شقوں میں ایک یہ بھی تو چیز شامل کر دی کہ اگر کوئی غیر قانونی طریقے سے سرحد کو عبور کرتا ہے تو پھر آلات اور ہتھیاروں کے ذریعے اس کا استعمال کیا جائے گا اور اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. چین بہت کانشیس ہے, اس لیے کہ چین پہ دیکھیں نا دباؤ ایک طرف سے نہیں آ رہا ہے. آگس ہے, وہ اپنا وہ 4 ملکی اتحاد ہے, کوڈ اتحاد بھی ہے, کوڈ ہے, اور ہر طرف سے اس میں دباؤ آ رہا ہے. تو ظاہر ہے چین جو ہے وہ بہت کانشیس ہے اس معاملے میں, اور وہ انڈیا کو اس سے باہر چاہتا ہے. اگر انڈیا چین کے خلاف استعمال نہ ہو تو ٹھیک ہے, دونوں کے تعلقات ٹھیک ہے. ہارون صاحب مجھے بریک پر جانے سے پہلے ایک بڑا اور اہم سوال آپ سے پوچھنا ہے, چونکہ عالمی سطح پر بات ہو رہی ہے. سعودی عرب کی طرف سے پاکستان کو جو امداد دی گئی ہے اس میں چہمگوئیاں یہ ہو رہی ہیں کہ شاید پاکستان کسی سطح پر جا کر امریکہ کے بلاک کے اندر کھڑا ہو گیا, کیمپ میں شامل ہو گیا, کیونکہ سعودی عرب امریکہ کے قریبی تعلقات ہیں. نہیں, پاکستان کسی صورت امریکی بلاک کا حصہ نہیں بن سکتا. کبھی سی پیک کو نہ بھولیں. ہمارا دفاعی انحصار چین پہ ہے. آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں, بنگلہ دیش کے 70% اسلحہ بھی چینی ہے. اچھا, ہمارا دفاعی انحصار چین پہ ہے, یعنی یا تو ہم چیزیں خود بناتے ہیں یا چین کے تعاون سے کچھ چیزیں ہم نے بنائی ہیں. اور یہ چین جو بھارت کے دفاعی ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو یہ ایج حاصل ہے. ایک تو یہ کہ دونوں ملکوں کا اسلحہ ایک ہے, دوسرا یہ ہے کہ حالت جنگ میں اسلحے کی ترسیل اسے جاری رہے گی. انڈیا کے پاس تو مختلف ملکوں کا اسلحہ نہیں کہا جا سکتا. تو یعنی کہ ان پہ کان نہیں دھرنے چاہیے اس قسم کی جو افواہیں اٹھ رہی ہیں. نہیں, پاکستان اس کے ہاں یہ ممکن ہے کیونکہ کنسیشن دی گئی ہو. اگر ایسا ہے
کہ پاکستان کی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دینے پہ غور کیا گیا ہے یا ایسا ہو، اگر ہے ایسا، میں نہیں کہہ رہا کیسا، تو وہ چھپا تو نہیں رہے گا نا، منظر عام پر وہ تو سامنے آ جائے گا۔ اب ان کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کو یہ خطرہ لاحق ہے کہ کوئی ملک کو اس کے اوپر یعنی اپنی کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھے جس سے کہ جنگ چھڑ جائے، یا وہ کوئی جیسے انڈیا کہہ رہا ہے کہ سرجیکل اسٹرائک کریں گے، اس کا انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کا یعنی اس کے لیے ہم تیار ہیں، اور اس کے لیے ہم نے ایک ورکنگ پلان بنا لیا ہے۔ میننگ دیر بائی کہ انہوں نے جو حکمت عملی وضع کی ہے اس کے اندر جو حکمت عملی کے اندر ایک ورکنگ پلان ہوتا ہے، جس سے کہ اگر ایسا ہوا تو ہم ایسا کریں گے، ایسا ہوا تو ہم ایسا کریں گے، تو وہ جو اس میں ایک نہیں ہوتا، ABCD 10 پلان ہوتے ہیں، اور وہ 10 پلان کے 10 کے پلان انہوں نے ڈسکس کر لیے ہیں اور ان کو اپروول دے دیے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جو خطرہ ہے وہ بالخصوص افغانستان کے معاملے کے اندر ابھی تک جو ہے امریکہ نے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا ہے۔ وہ بعض اوقات یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم نے زرزمین کے استعمال کی اجازت مل گئی ہے، وہ کبھی کہتے ہیں نہیں ملی ہے، لیکن ابھی تک ان کو اجازت نہیں دی گئی ہے۔ لیکن ابھی تک اخبارات میں انہوں نے جو اپنے اخبار میں خشائع کیا کہ پاکستان نے اس کے اوپر ایگری کر لیا ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم ہے کہ ایگری کرنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ پاکستان کو دبایا جا رہا ہے ہر طرف سے اور IMF کی طرف سے، تو یہ پھر اس کے لیے چین مدد کو آئے، ورنہ تو پھر یہ ہمیں تباہ برباد کر دے گا۔ اور اس کا مقصد بیسیکلی تو افغانستان نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہر صورت میں جو ہمارا CPEC کے راستے کو روکنا چاہتا ہے۔